اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کا آج ہمارا سیشن جو ہے وہ مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہے کون سا ہے وہ، یا 20th ہے ظاہراً۔ آج یہ سیشن ہمارا، اور ہم نے کل جو ہے وہ گفتگو کی، اور اس سے پہلے بھی گفتگو کی صراط مستقیم کے اوپر، کہ اسٹریٹ پاتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے جو قرآن میں مختلف آیات میں بیان کی گئی ہے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، تو ہم نماز میں ہمارے لیے بہت آسان ہے کہنا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم، اور پھر ہمارے ہاں سب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آلریڈی ہیں ہی صراط مستقیم پہ، تو ہمیں تو ہم لوگ اتنا ایزی لیتے ہیں اس مسئلے کو کہ جب ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، اور آج جو ہم بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی سادہ چیز نہیں ہے جتنی ہمارے ذہنوں میں ہے عام طور سے۔ تو قرآن ہمیں پریپیئر کرتا ہے اس لیول کی طرف جہاں ہم صراط مستقیم تک پہنچ سکیں۔ تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم کون سا ہے، کہ صراط الذین، ان کا راستہ ہے، کہ انعمت علیہم، کہ ہم نے جن کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو ایک چیز تو یہاں پر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ صراط کا تعلق، صراط مستقیم کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب یہاں بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ان نعمتوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے کہ ہم صراط مستقیم کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ کہ دیکھیں قرآن جب کہتا ہے کہ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر اب ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا غلط ترجمہ ہوتا ہے، جس کو ذرا سمجھیے گا کہ سورہ حمد کو ہم کیسے ترجمہ کرتے ہیں، اور ایکچولی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین، یعنی ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت کر، کہ الذین، وہ لوگ کہ جن کو تو نے نعمتیں عطا کی، اور ہمیں جو ہے وہ اس طرف ہدایت نہ کر کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں، یعنی ان کی طرف ہدایت کر کہ جن کو تو نے نعمتیں عطا کی، اور اس طرف ہدایت نہ کر کہ جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ تو یہ جو ہمارا یہ ٹرانسلیشن ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کو بڑی خطرناک بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت کر جو نعمتیں جن کو دی ہیں تو نے، لیکن اس کی طرف ہدایت نہ کر جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے، یا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا ہمیں اس طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ خدا تو یہ نہیں کرتا، خدا تو یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں گمراہ کروں گا، خدا نہیں کہتا کہ میں تمہیں غضب کی طرف لے کے جاؤں گا، میں تو تمہیں خیر کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ کہ جن کو تو نے نعمتیں بھیجی، اور جو مغضوب نہیں ہیں تیرے، اور جو تیرے مغضوب نہیں ہیں، اور جو ضالین نہیں ہیں۔ ان دونوں ترجموں میں جو ہے، آپ بعد میں اس پہ غور کیجئے گا، ان دونوں ٹرانسلیشنز کے اندر بڑا فرق ہے، اور ہماری اکثر امت مسلمہ جو ہے وہ اسی طرح ذہن میں ترجمہ کرتی ہے کہ خدایا تو اس طرف نہ لے کے جا، مغضوب کی طرف نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ہم جو اصل بات کر رہے ہیں، یہ تو میں نے ضمن میں ایک بات کی، ہم جو آج اصل بات کر رہے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو سمجھیں، کیونکہ انعمت علیہم، کہ جو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، تو کن کو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں؟ تو نعمتیں تو ہمیں بھی عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ پہلی بات
قرآن جو یہاں اشارہ کرتا ہے کہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقیم، قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ اب لیکن دو طرح سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری آیتوں میں اپنی نعمتوں کی بات کرتا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی بات کرتا ہے۔ جب ہم ان دونوں کو مختلف آیات کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اور پھر نعمتوں کے ساتھ اس کو جو ہے ہم ملا کے اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ کون ہوں گے؟ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، کہ جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صراط مستقیم اور جو اللہ کی اطاعت، جو رسول کی اطاعت، اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن کو اللہ نے، وہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صالحین ہیں، شہداء ہیں، نبی ہیں، انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے آپ خود یہ نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ ساتھ ہوں گے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور ہم نے ان کو تمہارا بہترین رفیق قرار دیا ہے، بہترین دوست کے طور پر آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صراط مستقیم کے لیول پر آئیں گے تو آپ کو ان کی جو ہے کمپنی ملے گی، ان کی دوستی ملے گی، اور یہ اچھے دوست ہوں گے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ آپ سوچیں کہ میرا اچھا دوست کون ہے۔ ویسے تو آج کل اگر آپ سوچنا شروع کریں، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا بہترین دوست کون ہے، تو میں سوچنے لگا یہ تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرا بہترین دوست وہ ہے جو مصیبتوں میں میرے کام آئے، نہ یہ کہ خوشی میں میرے کام آئے۔ خوشی میں تو سب کام آتے ہیں لیکن مصیبتوں میں بہت کم لوگ کام آتے ہیں۔ جو مصائب مشکلات کے وقت میرے ساتھ کھڑا ہو، جو مجھے اس وقت سپورٹ کر رہا ہو جو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، جس میں تنہائی کا احساس کر رہا ہوں وہ میری تنہائی کو دور کرنے والا ہو، وہ میرا حقیقی دوست ہے، وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ میرے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے کہ جو ساری عمر تو میرے ساتھ تعریف کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب مجھ پہ وقت پڑتا ہے تو وہ اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے بینیفٹس کی وجہ سے وہ کسی اور کو سپورٹ کرنے لگتا ہے۔ تو آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے مصیبت۔ جب آپ دوستی کی تعریف کریں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں شاید آپ کا پتہ نہیں کوئی دوست ہے ہی نہیں، یا آپ کہیں گے کہ شاید کوئی ایک آدھ آپ کا دوست ہوگا زندگی میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ آپ کی دوست ہوں گی اور خوبصورت طریقے سے دوست ہوں گی۔ حسن اولئک رفیقا، اور حسن رفاقت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ وہ والے ہوں گے، یعنی یہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو کے لیے کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ ایجاد نہیں کریں گے، آپ کسی میں آپ کو جو غفلت کا شکار آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کی طرف اٹینٹیو ہوں گے، آپ کی طرف توجہ رکھیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو ایک تو یہ کانٹیکسٹ جو ہے قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نعمتوں کا لیول کیا ہے کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک تو ان کو جو نعمتیں ہیں، ایک تو آپ یہ کون سی نعمتیں جو ان کو ملی ہیں، اس کو انبیاء کو نبوت کی نعمت ملی ہے، ٹھیک ہو گیا، صدیقین کو صداقت کی نعمت ملی ہے، اس کے بعد صالحین کو صالح ہونے کی نعمت ملی ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہداء کو شہادت کی نعمت ملی ہے۔ یہ ساری نعمتیں آپ دیکھیں کہ اسپریچول نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی آپ مجھے دکھا دیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں سے ہو۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے نبوت عطا کی، جن کو ہم نے صالح ہونا عطا کیا، جن کو ہم نے شہادت عطا کی، جن کو ہم نے ٹروتھفلنس اور صداقت عطا کی، ہم نے ان کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے جب تم اس لیول پر آ جاؤ گے تو یہ ہستیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، تمہیں ہر قدم پہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ ایک تو یہ ہمیں قرآن جو ہے وہ ہمیں بات کرتا ہے۔ پھر اب ایک اور جگہ پر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ رب بما انعمت علیہ، پروردگارا یہ اس نعمت کے صدقے میں،
بہت توجہ کیجیے گا، اس نعمت کے صدقے میں جو تو نے مجھے دی ہے، وہ جو نعمت دی ہے، اب وہ نبوت کی نعمت ہے، صالح ہونے کی، جو بھی اس کے علاوہ، وہ یہ کہتے ہیں فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، اس کے نتیجے میں اب میں مجرمین کی حمایت نہیں کرتا، جو کرمنلز ہیں، جو کرپٹ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، جو باطل کے اوپر ہیں، جو حق سے دور ہے، میں کسی بھی صورت میں ان کی حمایت نہیں کرتا، میں ہمیشہ جو ہوں حق کی خاطر کھڑا ہوں، میں سیکر، ہمارے لیے یہ کہ ہم سیکر آف ٹروتھ کیسے بن سکتے ہیں، یعنی ہم اگر ایسے ہوتا ہے نا کہ دنیا میں ہمارے جو اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ جو ہے ان افراد کے ساتھ ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، جو حق پر نہیں ہوتے، اور ہم ان دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو واقعاً حق پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نعمت ہے، اس کو آپ نعمت سمجھے، چاہے ہم ہوں چاہے انبیاء ہوں۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ وہ نعمت ہے جو تمہیں صراط مستقیم عطا کر سکتی، کہ تم جو ہو جب بھی جہاں بھی حق ہو، جہاں بھی ٹروتھ ہو، چاہے آپ کی انڈیویجول لائف ہو، چاہے آپ کی کمیونٹی لائف ہو، چاہے آپ کی فیملی لائف ہو، چاہے آپ کی سوشل لائف ہو، آپ کی لائف کے جتنے بھی سفیر ہیں، اس میں جہاں بھی کہیں آپ کو ٹروتھ نظر آتا ہے، آپ ٹروتھ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بھی ایک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ایک توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی اگر کسی کو شامل حال ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب تم اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے تمہارے قلوب کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہم نے، تو کہا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِالنِّعْمَةٍ إِخْوَانًا، 2 دفعہ نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر تم نے بھائی بھائی ہونے کی نعمت سے تم جو ہو بہرہ مند ہوئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتحاد ہے، جو وحدت ہے، جو مل جل کے رہنا ہے، جو اختلاف نہ کرنا ہے، جو محبت اور اخوت کے ساتھ رہنا ہے، جو خلوص کے ساتھ رہنا ہے، وہ نعمت ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھیں، میں ابھی سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیں خود بھی ہمیں ہنسی آئے گی اپنے اوپر جب ہم قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں گے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر، نعمتوں پر ہم شکر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نعمت نہیں ہے۔ فرض کریں آپ سینٹر میں آتے ہیں، اب سینٹر میں آتے ہیں جی آپ، اس کے بعد جی سینٹر میں آتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ میں مزید سپلٹ آ رہی ہے، پتہ چلا جی کمیونٹیز مختلف گروپوں میں، عرب خود اپنے ساتھ ہیں، فارس کچھ اپنے ساتھ ہے، اردو سپیکنگ کسی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو باہر سے آتا ہے نیا آدمی، مجھے خود نیو یارک میں یا کیلیفورنیا میں مجھے جو ہے ایسے افراد نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا ہم الزہرا میں گئے اور ہم اتنا لونلینس فیل کر رہے تھے، وہاں اتنی لونلینس فیل کر رہے تھے، کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کریں، یعنی یہ مجھے لوگوں نے، مومنین نے بتایا۔ اس نے کہا کہ کوئی ہمیں انٹرٹین کرنے والا نہیں تھا وہاں، اور میں نے ان کو پوری طرح ویریفائی کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ماحول۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں یہ نعمت وہ ہے جو آپ میں محبت پیدا کرے، جو آپ میں اخوت پیدا کرے، جو آپ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ میں ایک کرسچن خاتون سے ملا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں چرچ کے اندر، تو آپ یقین کریں انہوں نے جو جواب دیا میں حیران ہو گیا۔ میں کہا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں گریٹنگ آفیسر ہوں، گریٹنگ آفیسر ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، ہم نے کبھی آج تک کوئی کسی شیعہ سنی سینٹر میں کوئی بندہ کھڑا ہوا نظر آیا آپ کو جو آپ کو گریٹ کرے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم دیکھیں ان کمیونٹیز میں کس طریقے سے سروسز دی جا رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں سب سے اچھے ہم ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مثلا اس طرح کی تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں پروردگارہ تیرا شکر ہے، میں آپ کو نعمت کی اور جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو زمین پر آپ کو چیزیں ملی ہیں نا، پروردگارہ تیرا شکر، تو نے ہمیں نعمت دی، تو نے ہمیں گاڑی دی، تو نے ہمیں گھر دیا، تو نے ہمیں اتنا اچھا سینٹر دیا، تو نے جو ہے ہمیں کینیڈا میں بھیج دیا، یہ ساری نعمت، یہ کوئی نعمت نہیں ہے،
کچھ بھی نعمت نہیں ہے ان میں سے، آپ یقین کریں. یعنی اگر آپ ڈیپر لیول پر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو ایسی ملتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی آپ کے لیے ایک، جس کو آپ نعمت کہتے ہیں، بلیسنگ ہے، یا وہ کہ جس میں آپ کو، جیسے قرآن کی آیتیں میں اس کے کانٹیکسٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں ان کو نوازتا ہوں تو یہ آپ سب کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں مجھ پہ، مجھے جی بہت کچھ مل گیا، مجھے جی اتنی دولت مل گئی، اتنی ثروت مند ہو گیا، اتنی وہ ہو گیا، تو میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھ پہ کرم کیا، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر خصوصی عنایات ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ جب ہم ان سے چھین لیتے ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد وہ شور شرابہ مچانا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ شرک اور کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے کہ نعمت زمین پر چاہے وہ مشکل ہو، نعمت کے مقابلے میں اس کو ہم عربی میں نقمت کہتے ہیں، یعنی انفارچونیٹ ہونا، یعنی میزریبل ہونا. یہ جو میزریبل ہونا ہے یا وہ ہونا ہے، نعمت اور نقمت کا تعلق جو زمین پر آپ کے پاس چیزیں ہیں، مثلا آپ پہ بیماری آ جاتی ہے، آپ پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آپ کے پاس غربت اور فقر آ جاتا ہے، یا آپ کے پاس بڑی دولت آ جاتی ہے، ان دونوں میں سے کچھ بھی نعمت نہیں ہے. یہ دونوں وسیلہ ہیں کہ آپ ان کے سلسلے میں ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. جو آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، جو آپ اس سے آپ دا وے یو آر یوزنگ دیز بلیسنگس، اس وقت آپ اس کو یا نعمت بناتے ہیں یا اپنے لیے بدبختی بناتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ کے پاس آپ اس کو کہہ رہے ہوں جی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت نہیں ہے. نعمت یہ کہ آپ اس سے استفادہ کیسے کر رہے ہیں. نعمت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی دولت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے. نعمت یہ ہے کہ آپ اس کو استفادہ کیسے کر رہے ہیں. آپ کو نعمت یہ جو فرض کریں یا مثلا یہ نہیں ہے کہ بدبختی ہے یا انفارچونیٹ ہوں میں یا میزریبل ہوں چونکہ میں بڑا غریب ہوں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ خود نعمت بنا سکتے ہیں. اس کو کیسے نعمت بنا سکتے ہیں یہ الگ بحث ہے، میں اس پہ نہیں بات کر رہا. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو چیز گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آتی ہیں، جس پر ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ نعمتیں نہیں ہیں اللہ کے نزدیک. نعمت وہ ہے کہ جو آپ اس کو اپنے لیے بناتے ہیں. کیسے اس کو نعمت بناتے ہیں؟ اور وہ اسی وقت بناتے ہیں جب اس کو اس کے اپنے راستے میں استعمال کریں، اس کو صحیح راستے میں استعمال کریں. ہر چیز کی ایک پوٹینشل ہے، یاد رکھیے گا. یہ سینٹر ہے، میں نے ایک اشارہ کیا کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اچھی چیزیں وہ تو ہیں، لیکن اس میں جو بری چیزیں ہیں اس کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بری چیزیں یہ کہ ہم کسی کو گریٹ ہی نہیں کرتے ہیں، جو مرضی آ جائے جو مرضی چلا جائے اس کی مرضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بدبختی ہے. نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ ہے بات. تو یہ چیز اس کو ہم جب تک سمجھیں گے نہیں، قرآن کا جو فلسفہ نعمت ہے اس کے تحت جو چیز ہے وہ اچھی چیز ہے، وہ نعمت ہے، ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے شاید جمعے کے خطبے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ دعائے وحدت پڑھتے ہیں، آپ ساری عمر دعائے وحدت پڑھتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ جب آپ کے دلوں میں کینہ ہے، جب آپ کے دلوں میں دشمنی ہے، جب آپ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کے راستے رکھے ہوئے ہیں، ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ دعائیں ہماری مدد کرتی ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیارت پہ چلے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے تو ہم ساری چیزیں ہماری فکس ہو جائیں گی. یعنی واپس آتے ہیں تو ہم ورسٹ ہو کے آتے ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اچھے ہو کے نہیں آتے، کیونکہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں جو پرابلمس تھیں وہ دور ہو گئیں. یہ اس سے بری خطرناک چیز ہے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر پرابلم ہے تو ہم جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں، امام حسین سے دعا کریں گے، اب تو ہم دعا کر کے آ گئے، اب تو ہم ٹھیک ہو گئے. یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے. اگر آپ if you have serious moral issues, ethical issues, spiritual issues, if you have serious deficiencies in your morality, there is a way to address this one. ایسا نہیں ہے کہ یہ جادوگری اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ جی آپ مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لی، آپ نے زیارتوں پہ چلے گئے، واپس آ گئے تو کل تک آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بد تہذیبی کرتے تھے، آج آپ ٹھیک ہو گئے، فکس ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو سٹ اینڈ یو ہیو ٹو تھنک اینڈ یو ہیو ٹو پیوریفائی یور سیلف. اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہر چیز کا ایک راستہ بنایا ہے، اس راستے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں واپس آتا ہوں. حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرمین کا ساتھ نہیں دیتا. پھر یہ کہ جو وحدت اور دوستی ہے یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جو اشارہ کیا کیا جا رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات، وہ یہ ہے کہ ہم سفر ہونا. میں بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم سفر ہونا
یعنی ان کے صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ ان کی جو اسپریچول جرنی ہے اس میں شریک ہونا، یعنی یو ہیو ٹو اسٹیپ ان ٹو دیئر اسپریچول جرنی. یعنی یہ کہ ابھی تک ہمارا جو رابطہ ہے، انبیاء سے ہمارا رابطہ، قرآن سے ہمارا رابطہ، اہل بیت سے ہمارا رابطہ کیا ہے؟ مثلا وہ اہل بیت ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی جو اسپریچول جرنی ہے ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، ہم اس کا پارٹ نہیں ہیں. یہ جو آپ جرنی کا لفظ ہے نا، یہ اصل امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب میں باہر جاتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم باہر ٹریول کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ یہ ہمارا ٹریول ہے تو ہمارے سامنے آبسٹیکلس ہوتے ہیں. ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا راستہ ہمیں غلط طرف لے جائے گا، ہمیں پتہ ہے کون سی چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں، تو اس رکاوٹ کو ہم دور کرتے ہیں. وی آر ویری کیئرفل اور کوشیس ہوتے ہیں ہم. تو اسی طرح ہم جب اسپریچول جرنی شروع نہیں نہ کرتے تو اس وقت ہمیں ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں جی سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، ہر چیز بہتر ہے. ہمیں آبسٹیکلز نظر نہیں آتے جو مورل ہیں، جو ایتھیکل ہیں، جو اسپریچول ہیں، جو ڈارکنیس ہے، جو ظلمت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہے آپ کے پیغمبر ہوں، چاہے آپ کے امام ہوں، آپ ان کی زندگی ہے، ایک ان کی لائف ہے، ان کی جرنی ہے، ایک اسپریچول جرنی. آپ نے اس اسپریچول جرنی کا حصہ بننا ہے. آپ نبی نہیں بن سکتے، آپ امام نہیں بن سکتے، آپ معصوم نہیں بن سکتے، لیکن آپ ان کی اسپریچول دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ کیا یہ کتنا اہم ایشو ہے؟ تو یہ یہاں پر میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم صراط مستقیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر آگے میں پھر آپ کے سامنے ایک اور آیت رکھ رہا ہوں کہ یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. دیکھیں کہاں نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. التی انعمت علیکم، جب میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی، اور کہا کہ اذ نجیناکم من آل فرعون، جب میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب اس سے نجات پائی، یعنی اس سے بچ نکلے، اس کی غلامی میں نہیں ہے. ایک نیگیٹو چیز ہے نا، نیگیٹو سائیڈ ہے نا، یہ نا کا لفظ آ رہا ہے اس میں. اس کی غلامی نہیں کی تم نے، تمہیں ہم نے نجات دے دی، ہم نے ریسکیو کیا ہم نے. تو اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نعمت کہہ رہا ہے اس کو. یہ نعمت ہے. تو یہ اسپریچول نعمت ہوئی نا، یہ تو کوئی دنیاوی نعمت نہیں ہے، یہ اسپریچول نعمت ہے کہ آپ اگر آج نہیں تو آج کے بھی دور کے فرعون موجود ہیں، آپ ان کی غلامی کرنے لگیں، آپ ان کی غلامی سے اگر نجات پا جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی نعمت بن جائے، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے وہ نعمت ہوئی. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ پازیٹیو چیز ہے، اور میں نے پوری دنیا پر تمہیں فضیلت دے دی. میں سب سے زیادہ تم جو ہو با فضیلت ہو گئے، سب سے زیادہ جو ہے تم ورچوئس ہو گئے. تو سب سے اب یہ کیا ہوئی؟ یہ بھی ایک اسپریچول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرے شامل حال ہو گیا. اللہ نے مجھے وہ ڈگنیٹی اور احترام عطا کر دیا. تو یہ بھی تو ساری چیزیں اسپریچول ہو گئی نا. تو ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیکم، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں جو ہیں یہ دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اسپریچول نعمتیں ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم جب آگے چلتے ہیں، اب ایک اور چیز جو ہے کہ صراط مستقیم کا جو سمجھنا ہے، یہ سیدھا راستہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے کہتا ہے کہ یہ راستہ یا بلندی کی طرف جو راستہ آپ کا ہے، یا یہ بلندی کی طرف جاتا ہے یا یہ پستی کی طرف جاتا ہے. یعنی یہ سیدھا نہیں جاتا، ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں سیدھا جانا، لیکن یہ اپورڈ ہے. یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. اب قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ایروگنٹ ہیں، یہ لوگ جو ڈینائی کرتے ہیں ٹروتھ کو، پھر کہتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے ہم نہیں کھولیں گے. یعنی یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم جو اب دیکھیں نا یہ اوپر کی طرف ہے، معنویت ہے، اللہ کی طرف ہے، ایک اسپریچول ریلم کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو شب قدر ہے نا، آیت اللہ مطہری ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے راستوں کو ملا دیتا ہے.
یعنی یہ جو راستے بند ہیں نا ہمارے لیے آسمان تک جانے کے، اس میں اللہ تھوڑا سا راستہ پیدا کر دیتا ہے کہ ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ مادی اور مانوی دنیا کے ساتھ. آسمان اور زمین کے راستوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اللہ کہتا ہے وَمَن يَحْلَلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جو میرا غضب کو دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ my wrath descends certainly falls into destruction کی طرف میں لے جاتا ہوں. تو یہ بھی اوپر جانا یا نیچے جانا. تو جو صراط مستقیم کی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دیکھیں ساری قرآن کی آیتوں کا تعلق آپ کی اندر کی ذات سے، آپ کی اندر کی دنیا سے، آپ کی باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. باہر کی دنیا سے جو اب حاصل کر رہے ہیں اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اب آپ ایلیویٹ کتنا کر رہے ہیں، اب آپ کتنا آپ میں تبدیلی آ رہی ہے، آپ کتنا آسمان کے راستوں کو کھولنے کے قابل ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ پھر قرآن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں تمہیں پستی کی، تو اس کا مطلب کہیں میں پستی کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں میں نیچے کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں میں ڈاؤن ورڈ تو نہیں ہو رہا میں. تو آپ اپ ورڈ ہوں گے تو آپ کے اندر تکامل، آپ کے اندر پروگریس، آپ کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا، یہ ساری چیزیں. اور اس سے زیادہ اگر آپ لیں تو وی ہیو ٹو ٹرانسفارم آور سیلف، وی ہیو ٹو ٹرانسینڈ فرام دس لیول. یہ جو ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ ہے، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے ہماری اس دنیا سے، یہ ہے صراط مستقیم. کہ اس کے اوپر چلنے کا مطلب، یہ جو ہر وقت کہتے رہتے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن اس کو کیسے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کو. پھر وہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ اذا سألک عبادی انی قریب، کہ اے رسول جب یہ میرے مجھ سے بندے مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے پکارو تو میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس کے بعد ہم نے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ ان کا دعا کیا فلسفہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دعا کا جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ قبول کر لے گا. اللہ قبول نہیں کرتا دعا کو. اللہ تعالیٰ الٹا ہمیں اور انسٹرکشن دے دیتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کو. اللہ کہتا ہے اچھا تم میری دعا کرو، میں تمہارے قریب ہوں، پہلے یہ تو کام کرو، پہلے تم فاستجیبوا لی، پہلے میری بات کا جواب دو. تمہاری کا تو میں بعد میں دوں گا. تم مجھ سے سوال کر رہے ہو نا، دعا کر رہے ہو، تمہارے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. اور میں نے کتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جہاں دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے اور اللہ جو ہے کہہ رہا ہے میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اور قبول کرنے کا مطلب بتا دیا کہ قبول کرنے کا مطلب یہ کہ تم یہ کرو بیٹھ کے، یعنی تم عمل کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پروردگار مجھے امتحان میں پاس کر دے تو اب آپ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اور جا کے صحیح طرح سے پڑھائی کرو تو تب میں پاس کروں گا. تو اب آپ یہ بھی ایک قسم کی دعا کی قبولیت ہے. جب ہم قبولیت کی بات کرتے ہیں تو قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے پاس کر دے گا. قبولیت کا مطلب یہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں انسٹرکشن دے دی ہیں کہ تم جو ہو یہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے دعا تمہاری کام. جو کام تم نے کرنا ہے وہ میں نے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کام تمہارے کرنے کا اس دنیا میں تم وہ کرو، جو کام میرے کرنے کا ہے وہ کرو. تمہاری دعا سے تمہارا کام میں نہیں کروں گا میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں اور جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، استخارے میں بھی یہی ہے. استخارہ بھی جو ہم کرتے ہیں اس میں بھی یہی پرابلم آتی ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے، اس کی جگہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لیں اور ہم کہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں جی یہ ہمیں بتا دے جی ہم یہ. بھئی آپ کو اللہ نے عقل بھی تو دی ہے. آپ ساری عمر جو ہے اتنی ہماری ہو گئی، اپنی عقل سے بھی تو ہم نے سوچنا ہے بہت کم زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں اس کی ذہن رہنمائی نہ کرے. تو آپ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ جو ہے فلسفہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پھر اس کے بعد ہم جب آگے جاتے ہیں تو آگے قرآن کہتا ہے یہدی بہی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. پھر یہاں کہتا ہے جو اب یہاں پہ ہم ختم کر رہے ہیں اپنی گفتگو. کل ہم بڑی امپورٹنٹ بات کرنے والے کہتا ہے کہ جو رضائے الہی کے ساتھ زندگی کرتے ہیں دوز ہو آر لیونگ ود دا پلیزر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دوز ہو آر
seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سلامتی کے راستے دکھاتے ہیں اور ان کو ظلمات سے نور، ڈارکنیس سے we bring them out from darkness to light. اور پھر جو ہے وہ یہدیہم الی صراط مستقیم، ہم انہیں صراط مستقیم پر لے کے جاتے ہیں. یہ جو رضائے الہی ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ میرا نہ ہو. مجھ پہ اگر کوئی بھی مصیبت آ جائے تو میں اللہ کے اس نظام پر شک نہ کروں. بہت غور کیجیے گا میں جو کہہ رہا ہوں، اللہ کے نظام پر شک نہ کروں اور میں کہوں کہ پروردگارہ، یہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ امام حسین علیہ السلام، یہ جب شمر نے ان کو قتل کیا یا یزید نے کیا تو امام حسین کہتے ہیں رزن بے قضائے. کیا مطلب؟ کہ پروردگارہ اس نظام میں مجھے تیرے نظام پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے تو نے شمر کو کیوں پیدا کیا، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے تو نے یزید کو کیوں پیدا کیا، یہ اب تیرے نظام کا حصہ ہے. یہ مجھے تیرے نظام احسن، جو بہترین نظام ہے، یہ نظام، اس کو رضا الہی کہتے ہیں. رضا الہی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب ہے آپ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کریں، بلکہ ہر لمحے، ہر مرحلے پر آپ جو ہے آپ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کی خوشی ہے، جو اس کا پلیجر ہے، جو اس کی رضا ہے، اور اس کا جو نظام ہے اس کائنات میں، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی وسیلہ جو کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ٹریڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اس کائنات میں کیسے جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کائنات میں کیا نظام ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو جو لوگ رضائے الہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے، اور ان کو اس راستوں کی طرف ہوتی ہے جس میں سلامتی پائی جاتی ہے. صلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.